ज़मीर, ये ज़मीर क्या होता है? तुमने देखा है कभी ये कैसा होता है? तुम्हें इसकी सदाएं सुनाई देती हैं? ये कहाँ होता है? इसकी लौ क्यों हमारे अंदर ही अंदर दहकती रहती है? ये क्यों रात रात भर मुझे अपने ही कटहरे में खड़ा किए रखता है? ये क्यों सवालों जवाब करता है? ये क्यों मेरा एहतसाब करता है? क्या मैं उम्र भर इसको यूं ही जवाब दे रहूंगा? क्या ये सबका एक जैसा होता है? क्या ये मर भी जाता है? ये मुझसे पूछता है कि तुमने 67 साल कहाँ गंवा दिए? ये मुझसे पूछता है कि तुमने अपने मुल्क के साथ क्या किया? ये ऐसा तो नहीं था जैसा तुमने इसे बना दिया। मुंतशिर, परेशान हाल, कटा फटा, जख्म खुर्दा, लहू लहू पाकिस्तान। ये मुझसे पूछता है कहाँ है जिनाह का पाकिस्तान, जो कि होना था सबका पाकिस्तान। खुशहाल मुस्कुराता हुआ मुत्तहद पाकिस्तान। मुत्तहद पाकिस्तान, मुत्तहद पाकिस्तान, मुत्तहद पाकिस्तान, मुत्तहद पाकिस्तान। यही वो सवाल है जो आज एक 67 साला बूढ़ा, हाँ 67 साला बूढ़ा, जिसका नाम पाकिस्तान है, अपना एक बाजू कटवाने के बाद आपसे पूछता है। ये तकसीम दर तकसीम का सिलसिला आपको किस तरफ लेके जा रहा है? ये तकसीम दर तकसीम का सिलसिला आपको मजबूती, सरबुलंदी और इज्जत की तरफ ले जा रहा है, या फिर तनज़्ज़ुली, पसमानदगी और कमज़ोरी की तरफ? तकसीम। पाकिस्तान में आज ऐसी कौन सी तकसीम है जिसमें हम बटे हुए नहीं हैं? मज़हब के नाम पर, मसलक के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर, इलाकायत के नाम पर। ये मस्जिद आपकी नहीं है, आपकी वो सामने वाली है, आप वहाँ जाके नमाज पढ़िए। फलां काफिर के नारे भी आपने सुने होंगे और दीवारों पर लिखे हुए पढ़े भी होंगे। बलूचिस्तान मत जाओ यार, वहां तो किसी पंजाबी को नहीं छोड़ते, खुदा कसम बसों से उतार उतार कर मारते हैं। अच्छा, क्यों मारते हैं? कभी सोचा आपने? किसी से पूछा आपने? ये सूरत हाल इस नहज पर कैसे पहुंची? अच्छा ये बताओ, सिंध में क्या हुआ? ये जस्कम वाले बशीर कुरैशी को क्यों मारा गया? भाई ये जस्कम वाले भी बलोचियों की तरह अलहदगी पसंद है, सिंधु देश की तहरीक जो चला रहे हैं। और ये हजारा वाले, ये भी वैसे ही हैं। और ये सराइकी सूबे वाले, भाई ये भी वैसे ही हैं, सब अलहदगी पसंद। सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्लुरलिस्टिक वैल्यूज कहाँ चली गई? इज्तिमाई फिक्र, यकजहती और तकसीरियत पसंदी कहाँ है? बलूचिस्तान की सूरत हाल हो या जस्कम की तहरीक, जनूबी पंजाब की अरदास हो या फिर हज़ारा सूबा के नारे, ये सब मुनकसिम सूरत हाल हमें किस तरफ लेके जा रही है? क्या मुत्तहद मजबूत पाकिस्तान का नक्शा यही है? देखिए, बांग्लादेश का अलमिया हो या बलूचिस्तान का नोहा, इंतहा पसंदी हो या तालिबानाइजेशन, एक बात ज़रूर सुनने को मिलेगी, और वो बात है बैरूनी हाथ, यहूदो नसारा की साजिश। भाई मान लिया बैरूनी हाथ मुलविस है, यहूदो नसारा की साजिश भी है, जनाब ये अंदरूनी हाथ कहाँ है? ज़रा ज़मीर की ऐनक पहनिए और अपने आप में, अपने अंदर देखिए, अपने मुआशरे पर एक नज़र डालिए, अपने ही मुआशरे में हकूक सल्बी के मज़ाहिर ज़रा खुद से देखिए और फिर उसमें बैरूनी हाथ तलाश कीजिए। आओ मिलकर आज यहूदो नसारा की सारी साजिशें बेनकाब करते हैं, अपने मुआशरे पर एक नज़र डालते हैं। मुआशरा, जी मुआशरा कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है, ये आप हो, मैं हूँ, हम हैं। बाजार की इस भीड़ में ये लोग, हर शख्स किसी खानदान का नुमाइंदा है। दुकानों और इन दफ्तरों में बैठे हुए ये लोग, चपड़ासी से लेकर सेक्रेटरी तक, किसी न किसी घर से उठ के आए हैं। हम सब मिलकर एक मुआशरा बनाते हैं, छोटे से छोटे दफ्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, छोटी सी छोटी दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक, यूनियन काउंसिल से लेकर पार्लिमान तक, इन सब में बैठे हुए लोग आप हो, मैं हूँ, हम हैं। अगर एक क्लर्क रिश्वत ले रहा है, दुकानदार मिर्चू में पिसी हुई ईंटें मिला रहा है, पेट्रोल पंप वाला का पैमाना कम है, सड़क बनाने वाले ने मटेरियल में डंडी लगाई है, पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा रिश्वत ले रहा है, ये लोग बरतानिया से नहीं आए, ये लोग अमेरिका से भी नहीं आए, ये मैं हूँ, आप हो, हम हैं। और सारा दिन ये कारस्तानियाँ करने के बाद
رات کو دوستوں میں بیٹھے ہوئے سسٹم کو بھی میں ہی کوسوں گا۔ کیا کریں جی، سارا کا سارا نظام ہی خراب ہے، اوپر سے نیچے تک سب کرپٹ ہے۔ انسانوں کو قید ہم کرتے ہیں، جبری مشقت ہم کراتے ہیں، مزدور کو جائز اجرت ہم نہیں دیتے، بجلی کے کنڈے ہم لگاتے ہیں، اقلیتوں کو جینے کا حق ہم نہیں دیتے، ان کے گھر ہم جلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو وراثت میں حصہ ہم نہیں دیتے، پسند کی شادی کی اجازت ہم نہیں دیتے، ان کے چہروں پر تیزاب ہم پھینکتے ہیں، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہم کرتے ہیں۔ کیا اس میں بھی بیرونی ہاتھ ہے؟ مگر میں یہ باتیں کس سے کر رہا ہوں؟ کون ہوں میں ایک عام آدمی ہوں، میں خود سے مخاطب ہوں، میں اس ملک کی عمومی سوچ سے مخاطب ہوں، ہر سو نظر آنے والے عمومی رویوں سے مخاطب ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود شادی کا پیغام بھجوایا تھا اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا۔ کیا آج میں یہی حق اپنی بیٹی اور بہن کو دینے کے لیے تیار ہوں؟ یہ حق تو کیا، اسی پسند کی شادی کے پس منظر میں سینکڑوں خواتین ہر سال لقمہ اجل بن جاتی ہیں، کہیں کاروکاری کے نام پر، کہیں ونی کے نام پر، اور کہیں سوارا کے نام پر۔ یہ حق تو کجا، کہیں 4 خواتین کو زندہ درگور کر دیا گیا، اور ہمارے ایک سینیٹر صاحب محترم اس کے جواز میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یہ ہماری روایات کا حصہ ہے۔ کوئی ان صاحب کو جا کے بتائے رسول اللہ نے تو 1400 سال پہلے یہ روایات ختم کر دی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت عرب کی مشہور تاجر خاتون تھیں، لیکن میرے دیس کے اکثر علاقوں میں عورت کو یہ اجازت نہیں ہے، بس اس کی توقیر اسی میں ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ اگر وہ گھر میں گھر کی باندی بن کر قید رہے گی تو میں وہ گیناکالوجسٹ کہاں سے لاؤں گا جو میری بیوی کا علاج کرے گی؟ میں وہ استانی کہاں سے لاؤں گا جو میری بیٹی کو پڑھائے گی؟ ہاں، لڑکیاں اگر کوڑا کرکٹ چنیں یا کوئی اور مزدوری کریں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اگر وہ پڑھ لکھ کر دفتر جائیں تو ہماری عزت کو خطرہ ہے، کیونکہ وہاں مرد ہوتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، وہاں مرد نہیں ہوتے، وہاں آپ ہوتے ہو، میں ہوتا ہوں، ہم ہوتے ہیں۔ عورت کی تعلیم کے پیچھے بھی ہمیں یہود و نصارہ کی سازش نظر آتی ہے۔ ہم تو بہت ہی معصوم ہیں، ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسکول موجود ہیں جن میں آپ کو جانور بندھے ہوئے ملیں گے۔ یہی تو وجہ ہے نوکری تو مجھے سرکاری چاہیے، مگر بچہ مجھے سرکاری اسکول میں داخل نہیں کروانا۔ کیا یہود و نصارہ نے کہا اپنے اسکولوں میں مویشی باندھو؟ یہود و نصارہ نے کہا عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینکو، انہیں وراثت میں حصہ نہ دو، کھلے عام سنسار کرو؟ کل ہی آپ نے عدالت عالیہ کے سامنے خاتون کو مار مار کر، اینٹیں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ ملک جہاں 6 سال سے لے کر 70 سال کی مائی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہو، وہاں یہود و نصارہ کو کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنی تباہی کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں، خود کفیل ہیں ہم اپنی بربادی کے لیے۔ یہود و نصارہ نے کہا جدید علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہ بڑھو۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم معصوم بچوں کو اسکول کی بجائے کارخانوں اور ورکشاپوں میں بھیجیں، اور ان معصوم بچوں کے ساتھ ان کارخانوں اور ورکشاپوں میں کیا کیا ہوتا ہے کیا آپ نہیں جانتے؟ اینٹوں کے بھٹوں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ ایک اور دل خراش داستان ہے۔ مسلم دنیا کی آبادی 2 ارب، ممالک 57، یونیورسٹیاں صرف 800، یعنی پورے 57 ممالک میں پوری مسلم دنیا میں یونیورسٹیز صرف 800، اور جن میں ایک بھی یونیورسٹی ورلڈ رینکنگ میں کسی بھی منفرد مقام پر نہیں۔ اور دوسری طرف صرف اکیلے انڈیا میں 850 یونیورسٹیز ہیں، یعنی پوری اسلامی دنیا کی یونیورسٹیاں ایک طرف اور صرف انڈیا کی ایک طرف، اور امریکہ میں 5500 یونیورسٹیاں۔ علم تو ہماری میراث تھی، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ چین جانے کا اشارہ یہ کس علم کی بات تھی؟ دور دراز کا یہ سفر کس طرف اشارہ کرتا تھا؟ کہیں یہ آنے والے وقتوں کے لیے جدید علوم کی بات تو نہیں تھی، ورنہ دینی علم کا مرکز تو مدینہ تھا ہی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج آپ ڈرون حملوں کے خلاف امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، پرچم جلاتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں، اور اسی امریکہ کے بنے ہوئے جہاز میں بیٹھ کر ہر سال حج کرنے بھی جاتے ہیں، اور اسی سے معاشی مدد بھی مانگتے ہیں، لیکن قسم کھائی ہے جدید علوم میں، ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم اپنی ہر ناکامی اور نااہلی کو بیرونی ہاتھ اور یہود و نصارہ کی سازش قرار دے کر حالات نہیں بدل سکتے۔ بہتر مستقبل کے لیے، بہتر کل کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔
ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنا ہوگا کہ کیا فرق پڑتا ہے، میرے اکیلے کے بدل جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک آدمی کے بدل جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ یہی ایک آدمی نہیں ہے، یہی معاشرہ ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، کلرک، استاد، صحافی، تاجر، وکلا، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ معاشرہ ہم سے ہے، معاشرہ ہم سے جدا نہیں، معاشرہ دراصل ہمارے کردار کا عکس ہے۔ اگر ہر شخص خود کو بدل لے، فرض شناس ہو جائے، کوئی کسی کا حق غصب نہ کرے، یہی انقلاب ہے۔ خود کو بدلنے اور سوچ بدلنے کا نام ہی تو انقلاب ہے۔ بھائی، انقلاب خود احتسابی ہے۔ انقلاب نام ہے ضمیر پروری کا، فرض شناسی کا، سوچ کے بدلنے کا۔ سمجھو، نفرتوں اور تعصب کے محرکات سمجھو، مشتعل نعروں اور جذباتی تقریروں کے سیاق و سباق سمجھو، معصوم ذہنوں سے کھیلنے والوں کے کاروبار سمجھو، ریا کے فن میں یکتا دکاندار سمجھو، زبان و بیان کے ماہر یہ تعصب و جہالت کے سارے بیوپار سمجھو۔ جب یہ ساری باتیں سمجھ جاؤ تو اس بوڑھی ماں کی آنکھوں سے رواں برسات سمجھو جس کی اولاد مذہبی منافرت کی نظر ہو گئی، اور پھر تم بھی تو اولاد ہو کسی کی، اور پھر یہ بے رحم بازار کسی کا بھی تو نہیں۔ یہ بات سمجھو، یاد رکھو، اس بازار میں ہر شخص، مرد ہو یا عورت، معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے، ایک اینٹ ہے۔ اینٹ کی طاقت دیوار میں جڑے رہنے سے ہے۔ تکثیریت کی اس دیوار میں خود کو شامل کیجیے، اور اس کی مضبوطی کے لیے شعور کی محبت درکار ہے، دور اندیشی اور معاملہ فہمی درکار ہے۔ ہم نے جنگوں میں اتنے لوگ نہیں کھوئے جتنی کہ تفرقہ بازی، انتہا پسندی، تعصب اور مذہبی منافرت میں کھوئی۔ یہ معاشرہ، میرا معاشرہ، آپ کا، ہم سب کا معاشرہ زیر تعمیر ہے۔ حسب دانش اس میں حصہ ڈالیے۔